نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد اشرف شاکر اپنے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی پریشانی یا تکلیف آ جائے یا کسی کام میں رکاوٹ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس پریشانی کو دور فرمائے اور ہمارا کام ہو جائے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اچھی عادت ہے کہ دعا کے لیے کہنا چاہیے۔ اس لیے جن ہمارے اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کے جن پیارے سامعین کرام اور میری ماؤں اور بہنوں نے دعاؤں کے لیے اپیل کی ہے، ان کے لیے بھی درد دل کے ساتھ دعا کریں۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں تاکہ ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کہ یا اللہ، جن دوستوں نے، جن پیارے سامعین کرام نے اور جن میری ماؤں اور بہنوں نے جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانا چاہتا ہوں کہ اس عمل کی برکت سے اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے یا کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، مثلا جاب کے لیے کوشش کرتے ہیں، رکاوٹ ہو جاتی ہے، کاروبار کے لیے کوشش کرتے ہیں، رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، یا آپ باہر ملک گئے ہوئے ہیں، وہاں کسی پیپر میں یا کسی کاغذات کے اندر کوئی کام رکا ہوا ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے، یا اگر آپ غیر ملک جانا چاہتے ہیں، ویزے کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، اس کے لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ آج میں آپ کو اس کے لیے ایک ایسا مجرب عمل بتا رہا ہوں کہ اس عمل کے ذریعے جب آپ اللہ سے رابطہ کریں گے، اللہ سے تعلق قائم کریں گے، انشاءاللہ العزیز مجھے اپنے رب کے اوپر مکمل کامل اکمل طور پر یقین اور بھروسہ ہے کہ آپ کی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی اگر ہوگی تو اللہ پاک اس عمل کی برکت کی وجہ سے وہ رکاوٹ دور فرما دیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ جن دوستوں کو بھی ہم نے یہ وظیفہ بتایا، انہوں نے کیا، الحمدللہ ان کی بڑی سے بڑی پریشانیاں دور ہو گئی، ان کی بڑی سے بڑی رکاوٹیں جو تھی وہ دور ہو گئی۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے اس عمل کو توجہ اور انہماک کے ساتھ مکمل طور پر سماعت کرنا ہے، سننا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور پھر 2 رکعات صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ یہ 2 رکعات آپ نے جو صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، یہ 3 مکروہ اوقات جو ہیں ان کے علاوہ پڑھنی ہے، کیونکہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں ان کے اندر نہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ وہ 3 مکروہ اوقات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پہلا وقت سورج جب طلوع ہو رہا ہو، دوسرا وقت جب زوال کا ٹائم ہو، سورج بالکل سر کے اوپر ہو، اور تیسرا ٹائم جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو، غروب ہونے کے وقت۔ یہ 3 اوقات مکروہ ہیں۔ ان اوقات کے اندر سجدہ بھی جائز نہیں ہے اور کوئی نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو ان 3 مکروہ اوقات کے علاوہ آپ 2 رکعت نماز نفل برائے صلاۃ الحاجت آپ پڑھیں، 2 رکعت۔ لیکن اتنا خیال کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔
जब ये 2 रकात आप मुकम्मल कर लें, उसके बाद आप सलाम फेरें। सलाम फेरने के बाद आपने एक ही सांस के अंदर या हादियू जितनी मर्तबा आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। मुसलसल एक सांस में पढ़ते जाएं, या हादियू या हादियू या हादियू या हादियू। यहां जब आपका सांस टूट जाए तो फिर आप छोड़ दें और उसके बाद सीधे सजदे में चले जाएं। वहां जाकर आपने 7 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने अपने रब से मुनाजात करनी है। जो परेशानी है वो आपने अल्लाह के सामने पेश करनी है सजदे की हालत में। 7 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अपनी जबान के अंदर अपने मुआमले को, मकसद को, जरूरत को, हाजत को, परेशानी को या जो रुकावट है उसको अल्लाह की बारगाह में आप पेश करें। जब वो पेश कर लें, अल्लाह से मुनाजात कर लें, उसके बाद आप आखिर में फिर 7 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर सर सजदे से उठा लें। सलाम फेरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सलाम आप पहले फेर चुके हैं। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपकी उस जरूरत को जो आपने अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वजीफे और अमल की बरकत से उसको पूरी कर देंगे। तो ये अमल आपने रोजाना नहीं करना, एक ही मर्तबा काफी है। हाँ, अगर किसी का दिल चाहता है तो वो दूसरी मर्तबा भी कर सकता है, तीसरी मर्तबा भी कर ले, तो कोई हर्ज नहीं है। वरना आप अल्लाह पर भरोसा करके और यकीन कामिल करके सिर्फ एक मर्तबा भी अगर आप ये वजीफा कर, ये अमल कर लें तो काफी है। बाकी आप अपनी इस हाजत और जरूरत के लिए हर नमाज के बाद दुआ मांगते रहें। इंशाअल्लाह जब आप मांगते रहेंगे और ये अमल करेंगे तो अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से आपकी जितनी बड़ी मुश्किल होगी, तकलीफ होगी, मुसीबत होगी या किसी काम में रुकावट होगी, वो हाजत अल्लाह पाक आपकी जरूर बेजरूर पूरी फरमाएंगे। ये आजमूदा और मुजर्रब अमल है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक ट्यूब नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारा नया आने वाला वजीफा या बयान, उसकी जो अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके हामी व नासिर हूं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।